بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس عنوان پر آ رہے ہیں جو عنوان اصل ہے اور بنیادی، اور وہ عنوان کیا ہے؟ وہ میں نے عرض کیا تھا کہ عذاب قبر والا عنوان ہے، راحت قبر والا عنوان، اس عنوان پر آ رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جی ہم عذاب قبر و راحت قبر کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جناب معاوضہ دینا نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی فصل نبوت والی آیت کو پیش کرتا ہے، لیکن معنی اور مطلب اپنا لیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ جو عذاب قبر یا راحت قبر کے قائل ہیں اس کی ذرا تشریح کرتے ہیں کہ وہ عذاب قبر و راحت قبر کی انداز کا آپ مانتے ہیں۔ میں اگر دیکھیں آپ کی عذاب قبر کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ کی راحت قبر کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ کی حیات النبی کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، صرف جھگڑا اور اختلاف اور نزاع کیا ہے؟ نزاع کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ نزاع اس بات میں ہے کیا ہے یہ آتی ہے عذاب یا راحت، صرف روح کو ہوتی ہے، صرف جسم کو ہوتی ہے، یہ روح جسم دونوں کی۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت حنفیوں کا، شافعیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا متفق علیہ یہ عقیدہ ہے کہ روح اور جسم دونوں کو راحت ہوتی ہے، روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اس میں وضاحت فرمائیں کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کون سی قبر کو مانتے ہیں، وہ قبر آپ کی ہے کہاں جس کے اندر آپ عذاب یا راحت کو تسلیم کرتے ہیں۔ میرے پاس یہ نغمہ توحید ہے، اور اس نغمہ توحید کے اندر ایک حدیث موجود ہے، جمعیت اشاعت و توحید و سنت کا یہ نمائندہ، ان کی طرف سے یہ ایک نمائندہ ہے جمعیت اشاعت و توحید و سنت کا، اور اس کو یعنی شائع کرنے والے اس وقت کے مدیر جو ہے سید عنایت اللہ شاہ صاحب۔ اور یہ کون سے سن کا ہے نغمہ توحید؟ یہ جناب والا سن ہے شعبان المعظم 1412 مطابق فروری 1992، صفحہ نمبر 27 پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، ابو داؤد اور مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے، لیکن اس رسالے کے اندر یہ حدیث قرطبی کے حوالے سے لکھی ہے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دفن المیت، نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ ہوئی تھی جب میت کو دفن کیا، بند کرو جس کو، جب میت کو دفن کیا جاتا تھا وقف علی قبری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر کھڑے ہوتے تھے، ودعا لہو بالتصبح، اور اس میت کے لیے ثابت کرنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ عذاب قبر اور راحت قبر کی کیفیت میں اختلاف ہے، کیفیت میں اختلاف ہے، تسلیم کر لیا کہ اس کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ اب میں ان سے پوچھوں گا جناب آپ اہل سنت والجماعت کی کشتی پہ سوار ہیں یا اہل بدعت کی کشتی پہ سوار ہیں؟ کیونکہ سنت کی ضد بدعت، دن کی ضد رات ہے، آگ کی ضد پانی ہے، سنت کی ضد بدعت ہے۔ ہمارے پاس جناب 10 حوالے ہیں اتفاق کے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اب مزید میں عرض کر دیتا ہوں۔ 10 حوالے اہل سنت والجماعت کے ہیں کہ عذاب قبر و راحت قبر میں اہل سنت والجماعت کی تشریح کیا ہے اور ان کا جناب والا عقیدہ کیا ہے۔ دیکھیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے شرح فقہ اکثر میں اتفاق کی بات کی ہے، وَعَلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ اتَّفَقُوا، کہ اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ میت میں ایک گنا حیات پیدا کر، حیات کی وجہ سے تکلیفی محسوس ہوتی ہے، لذتی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اتفاق کی بات ہے شرح عقیدۃ الطحاویہ کے اندر ہے، فتاوی ابن تیمیہ میں، کتاب الروح کے اندر، تفسیر مظہری کے اندر، شفاء السقام کے اندر، اور اسی طرح جناب امام الحرمین عبد الملک بحوالہ شفاء السقام، علامہ سیوطی شرح الصدور، فقیہ ابو بکر بن العربی الامل الاقصی فی تفسیر اسماء الحسنی، امام یحییٰ بن حسن النووی الشافعی شرح مسلم۔ 10 حوالے میرے پاس موجود ہیں اتفاق کے، اگر نمونے کے طور پہ دیکھنے ہو تو چند کتابیں میں لے کے آیا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر عبادت کیا ہے۔ ان کے اندر عبادت یہ وَكَذَلِكَ عَذَابُ الْقَبْرِ يَكُونُ لِلنَّفْسِ وَالْبَدَنِ جَمِيعًا بِاتِّفَاقِ اہلِ سنت والجماعت، کہ سنیوں کا اس بات پر اتفاق ہے، حنفیوں کا، شافعیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مرنے کے بعد راحت یا عذاب روح جسم دونوں کو ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی روح جیسے جنت کے مزے میں، جس سے مبارک بھی جنت کے مزے میں ہے، آپ کے عقیدے
صاحب نے لکھا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اقامت البرہان صفحہ نمبر 197 پہ. آپ حضرات کا عقیدہ بھی ذرا ملاحظہ فرما لیں. میں نے تو صرف ابھی اپنے عقیدے کی وضاحت کی کہ عقیدہ حیات انبیاء میرا یہ عقیدہ ہے, اور آپ کا عقیدہ کیا, میرا عذاب قبر کے بارے میں یہ عقیدہ, آپ کا عقیدہ کیا ہے. پہلے آپ اپنا جو اصل عقیدہ ہے عذاب قبر کے بارے میں, راحت قبر کے بارے میں, اس پر آئے نا جی. جس کی اصل ضرورت ہے, جو پرچیوں کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہیں, وہ پرچیاں عقیدہ حیات انبیاء والی ہیں میری جیب میں. بار بار میں دکھا رہا ہوں کہ جو محرک ہے وہ یہ پرچیاں, جو محرک ہے وہ یہ پرچیاں. اگر آپ کی یہ پرچیاں سمائے موتا والی ہوتی تو ضرور ہم آپ سے سمائے موتا پہ ہی مناظرہ شروع کرتے. آپ کی پرچیاں عقیدہ حیات انبیاء پہ ہیں, لہٰذا آپ اسی عنوان پر ہم سے بات کریں. اگر آپ اس عنوان پر بات نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, ہم سمائے موتا پہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار, ٹھیک ہے نا جی. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کیفیت میں اختلاف. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا عقیدہ تو واضح ہے, اور ان کا عقیدہ کیا ہے. دیکھیں یہ اقامت البرہان سجاد بخاری صاحب جن کا تعارف نغمہ توحید کے اندر ہے, مولانا سید ابو احمد سجاد شاہ بخاری, مدیر ماہنامہ تعلیم القرآن. عقیدہ سنیے اور کانوں کو ہاتھ لگائیں اور توبہ کریں. کیا باقی انبیاء علیہ السلام, شہدائے کرام اور مومنین کو برزخ میں جو نعیم و راحت حاصل ہوتی ہے وہ صرف ان کی روحوں کو ہے, ابدان دوسری اس میں شریک نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ اجسام جن اجسام کی قسمیں اللہ اٹھاتے ہیں, والضحیٰ واللیل اذا سجا, وہ جسم جو طائف کی وادی میں پتھر کرتا ہے, ساری رات قیام رکوع سجود کرتا ہے, احد کے میدان میں زخمی ہوتا ہے, جس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں, کہتے ہیں جناب اس جسم کو کوئی راحت نہیں ہے. یہاں تک تو مانتے محفوظ ہے, مؤثر ہے, خوشبودار ہے. اگلی بات کیوں نہیں مانتے کہ اس جسم کے اندر جنت کی راحت بھی ہے, اور اس جسم کے اندر بھی مزہ ہے, جیسے روح مزہ اٹھا رہی. یہ ہے محل نزاع, یہ ہے اصل جھگڑا ہمارا اور آپ کا. اس سے ہے مفتی صاحب, اس سے دلائل پیش کریں. اس سے سب سے پہلے اپنا عقیدہ جماعتی سطح پہ پیش کریں. ہم بھی اپنا عقیدہ جماعتی سطح پہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا, ہمارا عقیدہ کیا. بہرحال آپ نے تسلیم کر لیا کہ اس کی کیفیت میں اختلاف ہے, اور ہم نے یہ وضاحت کر دی. آپ نے کہا 4 مسلک ہیں, جناب تیسرا چوتھا مسلک کون سا, ذرا اس کی بھی وضاحت فرمائیں. اور آپ نے یہ کہا کہ 2 کی آپ جو آپ کو نہیں آتی, میں نے 3 کی وضاحت کر دی. میں نے تو 3 کی وضاحت کر دی جناب, 3 کی وضاحت. اگر آپ کو کتابیں بھی پیش کر دیتا ہوں, جن کتابوں میں میں نے یہ اختلاف کیا, کتابوں کے نام بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہی کتابیں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں, جو پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں. انہی کتابوں کے اندر اس اختلاف کو محدثین مفسرین نے لکھا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جناب والا آپ نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہے سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو اس سے میں نے عرض کیا تھا ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی آدمی اس سے غلط سمجھ لے کہ آپ کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, وہ اقامت البرہان والا آپ کا عقیدہ نہیں ہے. کیوں آپ اپنی زبان سے اس کا اقرار نہیں کر رہے؟ کس بات کا ڈر ہے, کس بات کا ڈر ہے جناب مفتی صاحب, کس بات کا ڈر ہے آپ اپنے عقیدے کی وضاحت نہیں کر رہے؟ مانے یا کہیں کہ غلط کہا ہے, سجاد بخاری صاحب نے غلط کہا ہے, یا مانے کہ انہوں نے ٹھیک کہا. عوام کو دھوکہ نہ دے, مغالطہ نہ دے, نتیجے مغالطہ دینے سے منع کیا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جناب اس نغمہ توحید کو بھی دیکھیں اوپر, مفتی صاحب نغمہ توحید کو بھی دیکھیں. 27 صفحے پہ حدیث آئی ہے قرطبی کے حوالے سے, ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے. نبی علیہ السلام کا معمول تھا اذا دفن المیت, جب میت کو دفن کیا جاتا ہے اور اللہ کے نبی اس قبر پہ کھڑے ہوتے تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی قبر تھی, علیین والی یا سجین والی؟ ذرا وضاحت فرما دیجیے. اور وہاں دعا کرتے تھے, کون سی دعا تھی ثابت کرنے کی؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام موت کے بعد اپنی قبر اطہر میں جو مدینہ منورہ ہے وہاں پہ حیات ہے. حیات کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جیسے روح راحت میں ویسے جسم مبارک بھی راحت میں, جسم مبارک بھی راحت میں. جیسے روح جنت میں ویسے جسم مبارک بھی جنت میں, جیسے روح زندہ ویسے جسم مبارک بھی زندہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ان کا عقیدہ اس کے برعکس ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کو کوئی راہ نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا روضہ اطہر جنت کا باغ نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
कीते में कहाँ लिखी कल हमारे कीते में रोजे में जिंदा कहाँ से माना सूरज यासीन वाले शहीद को जरा गौर कीजिए कहीं ये कहने लगे कबर उसकी जन्नत बन गई अबर जमीनी कबर मिली नहीं को अल्लाह कहता की फिर वही बात मानी रूह और जिस्म दोनों कत्ल हुए रूह और जिस्म दोनों कहाँ गए मौलाना ने फरमाया उसने कीदा जन्नत वाले यानी का कौमी आलम दिमाग और कुरान रब्बी अल्लाह ने रूह और जिस्म दोनों को क्या किया माफ किया अल्लाह ने तो रूह और जिस्म दोनों को क्या दी इज्जत दी पहले फरमाया था क्या करते हैं रूह जिस्म को दी क्या की लफ्ज़ लेकिन ये आपका कीदा है मेरे नजदीक तो उसका जिस्म अभी जमीन पे पड़ा था लेकिन ये आपका कीदा है मेरे नजदीक तो उसका जिस्म अभी जमीन पे पड़ा था लेकिन ये आपका कीदा है मेरे नजदीक तो उसका जिस्म अभी जमीन पे पड़ा था इन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि मुकद्दस जिंदगी अता की हमारा अकीदा है मुकद्दस जिंदगी अता की हमने भी तहरीर में लिखा कि जिंदगी है इन्होंने भी मान लिया कि जिंदगी है झगड़ा किस बात से भी जब झगड़ा किस बात पे महल्ले निज़ा वादे करें महल्ले निज़ा वादे करें आपने भी माना कि जिंदा हमने भी माना जिंदा है जबकि आवाम को इकट्ठा किया गया किस बात पे कि ये कहते हैं हयात है हम कहते हैं ममात है अब अगली बात महल्ले निज़ा वाले के इन्होंने कहा इनका रखेंगे उसका कौन इससे साबित हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जिंदा यानी जन्नत तो साबित हुआ कि जो अल्लाह के यहाँ मकाम है आला इल्लीन इनकी मुराद होगी ना ये अपनी मुराद वादे करें कि इनका रखेंगे उसका कौन से मुराद के आला इल्लीन है अगर इनकी मुराद आला इल्लीन है तो वहाँ पे रूहें गई हैं क्या है रूहें गई के नजदीक वहाँ पे रूहें जिंदा है ना अब जब रूहें जिंदा है वो जो मैंने पहले बात की थी कि इनका अकीदा यह है कि सिर्फ रूहें जन्नत में है सिर्फ रूहें जन्नत में जिस्म मुबारक जन्नत में नहीं तो ये मेरी बात ठीक है कि गलत अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ ये तहरीरी तौर पर लिख दे कि नबी अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक की जन्नत में मैं इनका मौका चूमूंगा इनका हाथ चूमूंगा ये तैयार है अपना अकीदा वादे करें अब आपके सामने बात वाज़ेह हो रही कि महल्ले निज़ा क्या है महल्ले निज़ा क्या है महल्ले निज़ा क्या है
کہ روح جنت میں ہے، صرف روح جنت میں، جس میں اتری جنت میں کوئی نہیں۔ محل نظا واضح ہو گیا۔ وہ جو ہم نے شروع تک سے کہا تھا کہ تمہارا عقیدہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام مبارک کو کوئی راحت نہیں، وہ ہم تم کے الزام نہیں لگا رہے، بہتان نہیں مان رہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آہستہ آہستہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ان کا عقیدہ کیا، ہمارا عقیدہ کیا، پہلے عقیدہ۔ اب یہ خود کہہ رہے کہ روزے والی حیات میں اختلاف ہے، روزے والی حیات میں اختلاف ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا تو ثابت ہوا کہ اختلاف روزے والی حیات میں نا، ہم کہتے ہیں جس میں اطہر کو حیات ہے، جس میں اطہر کو راحت ہے، یہ بھی مانتے ہیں شہداء ملا ہے، یہ بھی مانتے ہیں شہداء ملا، لیکن شہداء کے جسموں کو یہ زندہ ماننے کے لیے تیار نہیں، شہداء کے جسموں کو جنت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بھی آپ کو عقیدہ ہے۔ تو کہتے نبی انسان ہے تو انسان روح جسم دونوں کے مجموعے کا نام ہے، وہ بھی لگا انسان مارا جو انسان کرا نہ شکرا ہے نہیں سے خالہ کا، کس چیز سے اس کو بنایا گیا، پھر نطفے سے خالہ کا اس کو کٹ کرا، اس کے اعضاء کو درست بنایا، ثم سبیل یسرا، اس کے راستے کو آسان کر دیا، ثم اماتہ فاکبرا، اللہ نے اس کو موت دی اور اس کو قبر میں اتارا۔ آپ بتاؤ دنیا میں آ گیا انسان روح جسم دونوں کے مجموعے کا نام۔ جب تم نے مان لیا نبی انسان ہے تو انسان روح جسم دونوں کے مجموعے کا، اور تم نے مان لیا جب روح جسم دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے تو اللہ کے نبی کی روح بھی راحت ہے، جسم بھی راحت ہے۔ وہ جسم جو ظاہر کی بازی میں پتھر کھاتا تھا، وہ جسم جو ساری رات کی آنکھ میں سجود کرتا تھا، وہ جسم جو آگ کے میدان میں زخمی ہوتا تھا، جس جسم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، جس پہ اولیاں ڈالی جاتی تھی، جو جسم دنیا میں مشقت اٹھانا تھا، رب کائنات نے اس کو حیات عطا کر دی، اس کو جنت کی راحت عطا کر دی، اور نبی علیہ السلام نے روزہ عطا کو جنت بنا دیا، جنت بنا دیا۔ ایلاد قلیل جنہ، ایلاد قلیل جنہ، یہ جنت برزخی ہے، جنت برزخی، تو جسم بھی جنت میں، جسم بھی جنت میں، جسم بھی جنت میں ہے۔ سب کے سامنے واضح ہو چکا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے الزام لگا رہے ہو، بہتان مان رہے ہو، اب منظر سامنے ہے۔ ہمارا عقیدہ حضور علیہ السلام کا جسم مبارک بھی جسم مبارک بھی جنت میں، جسم مبارک بھی جنت میں، جسم مبارک بھی آخرت میں، جسم مبارک بھی آخرت میں، جسم مبارک بھی آخرت کے اندر۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی کے جسم کو راحت ہے، انہوں نے بھی تسلیم کر دیا کہ نبی کے جسم کو راحت ہے، جسم کو راحت مان لو ہماری سنو ہے، ہم آپ کا ماتھا چومیں گے، آپ کا ہاتھ چومیں گے، اگر تم مان لو کہ نبی علیہ السلام کا جسم راحت میں، اللہ کی قسم ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں، ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ان کے ساتھ، نبی کے جسم کو مان لو کہ وہ جنت میں۔ دوسرا حضرت جی میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، راحت کا جھگڑا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو بار بار ہر قرن میں یہ بات کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ہے، راحت ہے، راحت۔ بھائی کون منکر ہے اس کا؟ وہ پلید ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی راحت کا قائل نہیں ہے، وہ پلید ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی راحت کا قائل نہیں ہے، وہ پلید ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی راحت کا قائل نہیں ہے۔ کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند